زندگی میں نیکیاں تو بہت ہی ہیں، آپ نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اور بھی بہت سے معاملات نیکی کے اعتبار سے آپ نے زندگی میں کیے۔ جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب پوچھے گا تم کیا لائے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں گے؟ یہ تو آپ نے عجیب سوال کر دیا ہے۔ میں یہی میں صرف سب کو لائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو؟ قتل نہیں، شکایت کا موقع مجھے دیا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے راضی ہیں؟ بہت راضی، یہ واقعہ آپ نے یاد کرا دیا۔ ہمارے اسٹوڈیو میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے والد محترم جناب صوفی غلام سرور صاحب تشریف فرما ہے۔ آج ہم نے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں یہاں اس لیے مدعو کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا سفر کیسے آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسے، مولانا عابد جلالی صاحب جیسے، اور آپ کے نواسے پوتے عالم دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ تو ایک اسکول ٹیچر تھے، تو یہ سب کچھ آپ کی ذاتی خواہش سے ہوا یا کسی کی تربیت کسی اور کی خواہش سے ہوا؟ آپ اس میں ارشاد فرمائیں۔ میں اپنے عمر کے آغاز میں ہر وقت نماز کے بعد یہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کر جو حافظ قرآن، نماز پڑھنے کے بعد روزانہ دعا مانگتا تھا۔ ڈاکٹر اشرف آصف صاحب جو ہیں، جو شروع سے مجھے کہتے تھے کہ میں نے درس پڑھنا ہے۔ میں نے کہا پہلے اسکول پڑھ لو پھر دیکھ جائیں گے۔ پھر اسکول انہوں نے پڑھا، میٹرک میں ہمارے ہاں ہائی اسکول نہیں تھا، وہاں قریب گاؤں چکچاڑی، وہاں انہوں نے اپنی پوری کلاس کو ٹاپ کیا اور بڑے اچھے نمبر سے پاس ہوتے مارکس دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو گورنمنٹ کالج میں لاہور میں داخل کراؤ۔ میں مسکرا کرنا، آپ تو اس کو دال پینے والا نہ بنائیں۔ میں نے کہا بچے کی خواہش یہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال جب یہ امتحان دے چکے تو انہوں نے مجھے وہ اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اب میں درس میں جاؤں گا۔ میں نے کہا نتیجہ آ لینے دو۔ نتیجہ آیا، پھر مجھے کہا کہ اب مجھے لے چلو۔ تو میں ان کے اصرار پر ان کو سید جلال الدین شاہ صاحب کے پاس لے گیا۔ میں نے عرض کی جناب یہ اشرف آصف ہے، یہ درس پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ ارشاد فرما دیں۔ انہوں نے ایک سورت کا نام لیا کہ یہ سورت کا آپ نے مجھے سنانی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تمام رات پڑھتے رہے، وہ گھوم کر اپنے چار پائیوں کے گرد صبح یاد کر لی، یا کہ شاہ صاحب کو سنا دی۔ تو شاہ صاحب نے کہا آپ پھر حفظ کریں، حفظ پر لگا دیا۔ تو حفظ آپ کرتے رہے تو آپ کے استاد جو تھے قاری نظر محمد، وہ بڑے سخت قسمت کے استاد تھے، لیکن ان کو سبق بہت زیادہ دیتے تھے۔ میں نے ایک دن جا کر پوچھا، میں نے کہا قاری صاحب آپ اس کو زیادہ پڑھا رہے ہیں، اس کی منظر یاد نہیں ہوگی۔ تو قاری صاحب نے جواب دیا وہ مجھے سبق سنا دیتے ہیں، جو کچھ میں دیتا ہوں وہ سنا دیتے ہیں، میں مجبور سبق دینے پر۔ اور اس طرح انہوں نے پڑھتے پڑھتے 7 ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا۔ تو پہلی دفعہ پہلا مسئلہ انہوں نے ہمارے محلے کے مسئلہ سنایا ہمیں، تو ماشاء اللہ منزل ٹھیک تھی۔ تو وہاں کتنا عرصہ وہ مسئلہ سنایا انہوں نے؟ پہلے ایک ہی سنایا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حفظ کے بعد پھر درس نظامی کی خود خواہش کی، یا والدہ صاحبہ کی خواہش، یا آپ کی، یا پیر صاحب کی؟ ڈاکٹر صاحب نے خود خواہش کی۔ اچھا، تو اس کا آغاز پھر کہاں سے کیا؟ میں شاہ صاحب کے پاس پھر حاضر ہوا نا، تو میں نے کہا جی اس کو آپ اس نے یاد کر لیا قرآن پاک، اس کے لیے آپ کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شاہ صاحب نے کہ یہ کتابیں پڑھیں۔ تو کتابیں پڑھنے سے پہلے وہ ویسے یہ مجھ سے اصرار کرتے تھے کہ میں اب اس درس میں نہیں پڑھوں گا۔ تو میں کہتا ہوں میں شاہ صاحب کا درس چھوڑ کر کو کہاں بھیجوں؟ شاہ صاحب نے مہربانی فرما کر جب میں نے یہ بات کی، ابھی میں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی تھی کہ اس کو کہاں پڑھایا جائے، انہوں نے فرمایا اس کے لیے پابندی نہیں ہے، اشرف آصف کے لیے جتنا چاہے پڑھتا جائے، استاد اس کو پڑھائیں گے۔ تو آپ پڑھتے گئے، پھر اس طرح کتابیں جلدی ختم کر لی۔ دورہ حدیث شریف بھی وہیں کیا تھا انہوں نے؟ یہ دورہ حدیث بھی۔ اس کے بعد
उनका जो अगले तालीमी मराहिल है जी वो उन्होंने वहीं से किए या किसी और जगह तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ ले गए थे? वहीं से किए सारा दौरा भी वहीं ख़त्म किया। जब बगदाद से तशरीफ ले गए तो वो कब तशरीफ ले गए थे? मेरा घर 93 से 1993 बजरिया अपना नूरानी साहब मेहरबानी फरमाई तो ना तो भेज देते। नूरानी साहब इनका वो पढ़ना जाता इतनी जल्दी, वो अक्सर आपका ये माथा चूमते थे जब मिलते थे तो अच्छा, बहुत बहुत खुश रहते थे। नूरानी साहब ने अपनी चाहत से उन्हें अपनी चाहत से जी हाँ, उनकी तालीमी काबिलियत उनकी सलाहियत की बुनियाद पर। जी हाँ जी हाँ। तो पीर जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर मजहर कयूम शाह साहब का डॉक्टर साहब के साथ कैसा रवैया था बाइसित शागिर्द? जी हाँ, बड़ा मुशफ़िक़ाना से। अक्सर हमने सुना है कि आप एक ख्वाब सुनाते हैं मौलाना अब्दुल बारी साहब का। जी जी, वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं, वो क्या ख्वाब है? वो ख्वाब है कि जब ये डॉक्टर साहब जिस दिन पैदा हुए असर का टाइम था, असर के बाद तो वो मौलाना अब्दुल बारी साहब रुकन गए थे, एक गाँव है रुकन, तो वहाँ उन्होंने ख्वाब में देखा कि चाँद हमारे घर पर चढ़ा है, चाँद चढ़ा है। जब सुबह दौड़ते दौड़ते हमारे घर आ गए, वो यही देखा यही बात थी। मैं मौलाना क्या देखा? रात को चाँद देखा तो यही था। इब्तदाई जो असली तालीम थी डॉक्टर साहब ने कहाँ से हासिल की थी? असली तालीम तो डॉक्टर साहब ने प्राइमरी स्कूल नवाल में पढ़ा, प्राइमरी हिस्सा, बाकी अपने गांव में मिडल तक, और फिर चक 40 में आई। बचपन में बच्चे कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसमें वो याददाश्त छोड़ जाते हैं जी जी, और वालिदैन उसको ताहयात याद रखते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया जो आपको अभी तक याद है और बड़ा कीमती लम्हा वो था, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। डॉक्टर साहब बचपन ही से खेल कूद से अलग रहते थे और हर वक्त किताबों के ध्यान रखते थे, कभी किसी से ये दुनियावी बातें बहुत कम करते थे। तो मुझे उन्होंने शिकायत का मौका ही नहीं दिया, किसी के साथ झगड़े हों या लड़े हों या ये किया हो या वो किया। आपके बाकी बच्चों के मुकाबले में डॉक्टर साहब का रुझान तालीमी मामलात की तरफ ज़्यादा था? अच्छा। बल्कि बाकी भाई इसरार करते थे कि मैं खेती बाड़ी की तरफ चला करें। अच्छा। तो मैं कहता था कि अगर इसको ले जाना है तो आप इसको चीज़ ना पढ़े तो सही ना। माशाअल्लाह। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं जी। सबसे बड़े कौन है? आसन है, बड़ा बेटा मोहम्मद आसन है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो स्कूल टीचर हैं। उनसे छोटे बेटे कौन है? मोहम्मद अशरफ आसफ। अच्छा, माशाअल्लाह। जी हाँ। और उनसे छोटे? उनसे छोटे मोहम्मद जाहिद। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी। अच्छा, उनसे छोटे? आबिद। ये आबिद जलाली जब 5 बातें पढ़ चुके थे तो इसको हमने दरस में दाखिल करवा दिया, लेकिन कुछ तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ और टांग टूट गई। इसलिए इनके 3 साल ज़ाया हो गए वो ठीक होते होते। अभी जलाली साहब ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? डॉक्टर साहब के पास। जी, दीनी तालीम। या अब जलाली साहब पहले प्राइमरी पढ़े तो हमने इनको दरस में दाखिल करवाया, उन्होंने हिफ़्ज़ किया। हिफ़्ज़ करने के बाद फिर सबक शुरू किया स्कूल का, फिर उन्होंने मिडल पढ़ा, उसके बाद फिर मैट्रिक भी किया। तो उसके बाद फिर ये दरस निज़ामी उन्होंने डॉक्टर साहब के पास शुरू किया और सारा उनके पास ख़त्म किया। तो डॉक्टर साहब ने उनको खुद पढ़ाया? या खुद पढ़ाया, खुद पढ़ाया भी और खुद पाला भी, अपने गिरह से खर्च करके पढ़ाया। पहले साल से लेकर दौरा हदीस शरीफ तक डॉक्टर साहब ने पढ़ाया? डॉक्टर साहब ने पढ़ाया मुकम्मल। स्कूल की तालीम का पस मंज़र आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि डॉक्टर साहब ने स्कूल की तालीम जैसे हिफ़्ज़ 7 महीने में आपने पढ़ा, दुनियावी तालीम जो असली तालीम है स्कूल की तालीम, उसमें डॉक्टर साहब का मेरिट क्या था, किस पोजीशन में आते थे? डॉक्टर साहब तकरीबन क्लास में पहले नंबर पर आते थे, हर क्लास में।
بہرحال میں صبح ہر روز ان کو بتا کے جاتا کہ یہ کام تمام مضامین کے ایک 8 کے 10 مضامین تھے، ان میں سے ایک سوال ہر ایک یہ یاد کرنا، یہ یاد کرنا، یہ وہ سارے کا سارا یاد کر لیتے۔ جب میں گھر جاتا میں پوچھتا سنتا سب ٹھیک ہوتا، تو میں نے کہا ایسے ٹھیک ہے۔ ہر روز میں اسی طرح ان کو بتا کر جانا، انہیں یاد کرتے رہنا۔ کچھ میں نے کہا یہ لکھ بھی دینا کاپی پر۔ تو اکثر یہ گل مشہور ہے کہ ڈاکٹر صاحب دی قابلیت دی بنیاد دے ہوتے ہیں جی جی جامعہ محمدیہ نور رضویہ بگٹی شریف دے وچ عطا محمد بندیالی صاحب نو منطق پڑھان واسطے اسپیشل ڈاکٹر صاحب دی قابلیت دی وجہ نال بلایا گیا، کیا درست ہے؟ درست۔ کس طرح انہوں نے بلایا گیا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بہت رونے لگے، روتے ہی رہتے تھے، بلکہ ایک دن بے ہوش ہو گئے روتے روتے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ خواب میں ملے، آپ نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں، پڑھائی کا انتظام تو ہم نے خود کرنا ہے۔ تو اس طرح وہ پھر اپنے صاحبزادے کو خواب میں کہا یا ویسے کہا کیسے کہا، انہوں نے وہ بندیالی صاحب کو لے آئے، وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ جی مولانا محمد عابد جلالی صاحب، اکرم صاحب، جی جی رضا صاحب، جی حذیفہ، اسامہ، طلحہ، جتنے بھی بچے الحمدللہ آپ کے خاندان سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جی ہاں، ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو دیکھا جیسے جا رہا ہے کہ کوئی عالم دین آپ کے خاندان میں شاید نہ تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے بعد ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ جی ہاں، اس میں والدین کی خواہش پر ہوا ہے یا یہ ڈاکٹر صاحب کی خواہش پہ ہوا ہے؟ اس میں کس کا کردار ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب کا کردار ہے سارا۔ تو اس میں جو ان کے تعلیمی معاملات سارے ہیں، ان کی تمام تر ذمہ داری یہ ڈاکٹر صاحب ہی اس کو ڈاکٹر صاحب سنبھالتے رہے، تمام اخراجات بھی وہی کرتے رہے۔ اچھا، کیا زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا آپ کی زندگی میں کہ یا والدہ صاحبہ کی زندگی میں، کیونکہ آپ یقیناً جانتے تو ہوں گے جی، کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو؟ قطعاً نہیں، پوری زندگی میں؟ پوری زندگی میں شکایت کا موقع مجھے دیا ہی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی عاجزی، والدین کی خدمت، جی ہاں، یا میری دعائیں؟ الحمدللہ۔ جی ہاں، تو جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں، جی ہاں، تو کیا ڈاکٹر صاحب کی والدہ صاحبہ بھی اسی طرح ڈاکٹر صاحب سے راضی تھیں؟ اس طرح بہت خوش تھی۔ خدمت والدین کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں آپ کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی اور والدہ صاحبہ کی خدمت میں کوئی کمی، کسی قسم کی غیر ذمہ داری کا ثبوت تو نہیں دیا کسی موقع پر؟ کسی قسم کا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے والدہ صاحبہ کی بڑی خدمت کی ہے اور میری بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ یہاں گجرانوالہ میں جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھا چکے تو میں نے فون کیا کہ جمعہ پڑھا چکے ہو؟ ہاں جی پڑھا چکا ہوں۔ میں نے کہا گھر آ جاؤ، کیوں؟ میں لاہور جانا ہے۔ میں کہا نہیں لاہور نہیں جانا، گھر آ جاؤ، والدہ زیادہ بیمار ہے۔ فوراً پہنچے، راستے میں آتے آتے ہی کسی حکیم سے وہ نسخہ، ان کے دل کے بل دے بند تھے، پوچھتے آئے کسی سے نسخہ، کوئی ملتان کا حکیم تھا غالباً، وہ کسی کو فون کر آ کر پوچھ لیا، آتے ہی وہ نسخہ لکھ کر ہمیں دیا، ہم رات کو بنانے شروع ہو گئے اور اسی رات وہ نسخہ بنا دیا اور ان کو آرام آ گیا نسخے سے، یا کافی دیر آرام رہا۔ تو اکثر میں نے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر کیا ہے، جی، تو ڈاکٹر صاحب جب پروگرام کی طرف جاتے تھے تب بھی آپ کو یا والدہ صاحبہ کو فون کرتے تھے، اور جب پروگرام سے تقریر کر کے فارغ ہوتے تھے جی ہاں، تب بھی آپ کو اور والدہ صاحب کو میں تقریر سے فارغ ہو گیا ہوں، جی ہاں، میں گھر جا رہا ہوں، میں گھر سے آ گیا ہوں، میں گھر سے آ رہا ہوں؟ آپ بالکل ہمیں آگاہ رکھتے تھے، یہ ان کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہے الحمدللہ۔ کہ انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے نوازا
اور خوش رکھنے کی کوشش کی، بہت خوش رکھا میں، آپ ڈاکٹر صاحب سے راضی ہیں؟ بہت راضی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اماں جی نے بھی کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب کی اچھائی، ڈاکٹر صاحب کی خوبی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا ہوا؟ ان کی ماں تو بہت خوش تھی ان پر، اکثر دعائیں دیتی رہتی تھی۔ حضور وہ ڈنمارک جو ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے اس کیا معاملہ ہے آپ؟ یہ واقعہ آپ نے یاد کرا دیا۔ ایک دن میں ڈیرا سے آ رہا تھا، تو جب میں گھر کے قریب پہنچا نا، تو 2-3 یہ طالب علم یہاں کے مجھے نظر آئے۔ میں نے کہا یہ تو لاہور کے طالب علم ہے، ادھر کدھر آ گئے؟ جب میں گھر بیٹھک میں پہنچا تو پوری بیٹھک بھری پڑی تھی، یہ پوری بس کر کے آ گئے تھے۔ شاہ صاحب کے پاس بھی گئے، اپنا مظہر قیوم شاہ صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو ان کو دیتا کیا ہوں، اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو جانا چاہیے ان کو۔ یہ جب میرے پاس آئے نا تو میں نے کہا بھائی، خاص طور کہ ان کی بات جو تھی نا، جی ہم یہ اردو بولتے تھے اس وقت، میرے ساتھ بھی اردو بولتے رہے۔ ان کی بات سے میں بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم کدھر جائیں گے، ہم غریب ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں، ہم تو اسکول چھوڑ جائیں گے، درس چھوڑ جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہی اسی بس پر بیٹھ کر آ گیا۔ جب بس کنگ روڈ پر پہنچی، بس خراب ہو گئی، ادھر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک میرا شاگرد ان کو مل گیا، کاکوال کا محمد خان۔ اس نے ان سے پوچھا آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ استاد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس میں۔ تو وہ میرے پاس بس میں آ گئے، اسے یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جانے دو، بچہ اگر جاتا ہے تو اچھا کما کر آئے گا، درس بنائے گا، سارے کام۔ میں کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اتنے عالم جو ہے نا، یہ پھر گمراہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، ان کو پڑھانا بڑا کام ہے۔ بہرحال میں ان کے ساتھ آ گیا۔ میں آتے ہی ڈاکٹر صاحب کو کہنا شروع کر دیا وہ جو آپ کا ویزا آیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں جانا۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ اسی وقت مان گئے، چون چرا کی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کی جو دینی خدمات ہیں، عقیدہ توحید سیمینار، تحفظ ناموس رسالت سیمینار، جی دیگر جو سیمینارز ہیں، جی ہاں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی دینی خدمات کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بالخصوص یہ جو ہے کہ یہ ہے نا آپ نے سیمینار عقیدت توحید سیمینار کی ہے نا، اس سے تو ہمیں بھی بہت روشنی ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پہلے تو ہم صرف معمولی سا مسئلہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس طرح تک کہتا تھا۔ یہ اتنا فرق نہیں تھا کہ یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، ماشاء اللہ۔ اس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار، جو طاہر القادری کا رد اور دیگر جو ڈاکٹر صاحب نے سیمینار کیا ہے، غازی صاحب کی تحریک جو چلی، جی ہاں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ غازی صاحب کی تحریک میں تو ڈاکٹر صاحب نے بہت حصہ لیا، بہت کام کیا۔ غازی صاحب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تو وہ بہت مایوس ہوئے، بہت روتے تھے شکر سے۔ اور پھر وہ چلے گئے، وہ لے کر ڈی چوک میں، کافی علماء ساتھ تھے۔ بہرحال وہ بھی واقعہ بڑا سخت قسم کا ہے۔ غازی صاحب کی شہادت کے موقع پر یا ڈی چوک پہ جانے پر والدہ صاحبہ یا آپ کی طرف سے کچھ اس میں ڈاکٹر صاحب کو کچھ آپ نے کہا کسی موضوع پر، یا ڈاکٹر صاحب نے کچھ آپ سے اظہار کیا ہو کسی معاملے میں بھی؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، جو وہ کرتے رہتے ٹھیک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو کچھ معاملات کے اعتبار سے خطرہ تھا، اس وقت آپ کا رد عمل کیا تھا؟ بہت زندگی کا خطرہ تو تھا ہی، دیکھ رہا تھا میں بھی۔ باہر وہ چل رہے تھے، میں سمجھتا بہتر کر رہے ہیں کام، جو اچھا ہے، چلو جو تکلیف آئے گی۔ کسی موڑ پہ ایسا نہیں لگا کہ یہاں میرے بیٹے کی جان چلی جائے گی، میں اس کو منع کروں؟
किसी मोड़ पर अभी आप कभी ऐसा महसूस हुआ हो या आपने सोचा हो? नहीं सोचा। सुन्नी का सच और राफजी का झूठ जो डॉक्टर साहब ने सेमिनार किया था, उस दौरान आप नाजिम थे इलाके के, तो आपको सियासी प्रेशर भी आया और हर लिहाज से, तो ये बात मशहूर है कि आपने डॉक्टर साहब को ये फरमाया कि आपने हक बयान करते आपकी जान जाती तो चले जाए, लेकिन आपने हक गोई से नहीं बिल्कुल हटना। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। हाँ, डॉक्टर साहब को मैंने कभी किसी दीनी मामले में मैंने छेड़े ही नहीं है। जो वो बयान करते थे, जिस तरह करते थे, मैंने कहा बेहतर कर रहा है। उस दौरान तो मैं भी वहाँ था, तो सियासी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था जी। उसमें आपका क्या मौक़िफ़ था सियासी लोगों को? सियासी लोग तो करते रहते, लोग बातें करते थे, जिस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बहरहाल मैं तो ये समझ रहा था अल्लाह ताला ने दिती जान तो दे वाले, हाँ अल्लाह ताला फजल करेगा। ज़िंदगी में नेकियां तो बहुत की हैं आपने, हज भी किया, उम्रा भी किया, में किए, डॉक्टर साहब को भी दीनी अलूम से बहरावर कराया। जब क़यामत के दिन रब के हुजूर हाजिर होंगे और रब पूछेगा तुम क्या लाए हो, तो अल्लाह की बारगाह में आप क्या पेश करेंगे? ये तो आपने अजीब सवाल कर दिया है। मैं यही बताऊँगा, मैं सिर्फ सबको लाया।